السلام علیکم منگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں اور جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے، یعنی کہ بالخصوص کراچی کے عوام اور بالخصوص سندھ کے سیاست کے حوالے سے، تو اس پہ ہم اظہار خیال کرتے ہیں۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب، ابھی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، بابر مرزا ایڈوکیٹ کا، جو انکم الطاف حسین کے لیے مسلسل تسلسل کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں اور شب و روز اپنا ایک بیان، ویڈیو بیان مختصر ہوتا ہے، وہ اس میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب الطاف حسین کے لیے کل آ رہے ہیں، اور الطاف حسین لازم ہے، اور ضروری نہیں ہے، لازم ہے بلکہ، اور کیونکہ الطاف حسین کے علاوہ کچھ نہیں، اس طرح کے بیان جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ تو الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں، یا الطاف حسین کے جو مہاجر عوام میں جو الطاف حسین سے دلچسپی رکھتے ہیں لوگ، اب اسے اتنے طویل عرصے کے بعد بھی، تو اس کی ہم ان کے گوش گزار کرتے ہیں، تو اس پہ ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ بھائی، یہ بابر مرزا کو کس نے کہا ہے، یا کس نے ان کو ہدایت دی ہے، یا جو یہ اتنا زور شور سے کر رہے ہیں۔ آج جو میں جس تازہ کلپ پہ آپ کا میں اظہار خیال کرنے پہ آیا، وہ انہوں نے ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے، جو کراچی کی بڑی کورٹ ہے، عدلیہ، اس میں کھڑے کو انہوں نے کہا، کہا کہ جناب یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں سے یہ آرڈر پاس ہوگا، الطاف حسین کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ملے گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یعنی کہ انہوں نے بڑے پر اعتماد لہجے میں اور بابانگ دہل اور بلند ترین آواز میں ایک ویڈیو انہوں نے بھری، اور وہاں سے تو یہ وہ چیز ہے کہ بابر مرزا ایڈوکیٹ کو بھائی کس نے یہ کہا ہے، اور کس نے ان کے یہ اتنے، یعنی کہ اشارے پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ سب ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا نہیں، میں مہاجر جذبے سے سرشار ہوں، اور مہاجروں کی جو ابتری کی حالت دیکھ رہا ہوں، اور مہاجروں کی تنظیم کی نااہلی دیکھ رہا ہوں، اور مہاجروں کی جو میں جس سطح پہ ایم کو میں دیکھتا تھا ماضی میں کہ الطاف حسین کے طاقتور مہاجروں کی جماعت، ایسی پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت طاقتور نہیں تھی۔ یعنی کہ جو حکمرانوں کو اپنی دہلیز پہ بلا دیتی تھی، نائنزورو وزیر اعظم حاضر بڑھتے تھے، اور ان ایوانوں کو بھی ہلا دیتے تھے، بالا ہو، صوبائی ہو، ان کے ووٹوں کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا تھا۔ تو آج یہ پوزیشن میں ایم کیو ہے کہ وہ سر جھکا کے کام کر رہی ہے، اور یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھ لیں پاکستان کی جو میں ریاست اور ایم کیو کے قائد الطاف حسین کے درمیان میں ایک ثالثی کا رول ادا کر رہا ہوں۔ تو لازمی ثالثی کا رول وہی ادا کرتا ہے جو دونوں طرف سے جس کو آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی کہ ریاست نے بھی کہا ہو کہ بھائی آپ کریں، تو ریاست تو پاکستان کی محب وطن اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو محب وطن، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو وہ جب وہی آدمی کو اپروول دے گی، اور اسی آدمی کو اگر ثالثی کا کردار ادا کرنے دے گی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں سوچ رہا ہوگا، اور پاکستان کے اولین مفاد میں سوچ رہا ہوگا، پاکستان کے بھائی خواہ ہوگا پاکستان کا، اور اس کی جو سیاسی سرگرمیاں ہوں گی وہ پاکستان کے عین مفاد میں اگر ماضی میں نہیں چلتی تھی تو اب چلیں گی۔ تو یہ یقین دہانی بابر مرزا ایڈوکیٹ ان کو کرانے میں کامیاب ہوں گے، اور پھر الطاف حسین کی اس طریقے سے ہیلو کی آواز آئے گی۔ تو یہ یعنی کہ جو ہمیں اپنا جو نظر آتا ہے صورتحال، یہ اگر ان کو کسی نے کہا ہے الطاف، اگر یہ اس جذبے کے تحت بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں ان کا جذبہ بڑا، جو مہاجر عوام ہے، جو اردو اسپیکنگ عوام ہے، وہ ان کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہے، اور ان کو خراج تحسین پیش کرے گی اس پر اشوک دور میں۔ اور جب آپ کے الطاف حسین کے لیے عرصہ حیات تنگ ہے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جگہ جگہ پہ، یعنی کہ ان کے، یعنی کہ بالخصوص جہاں وہ سیاست کرتے ہیں، تو وہاں تو ان کی مخالف تنظیم ہے، اور وہ مخالف تنظیم جو ہے وہ مسلسل ان کے خلاف ہی کام کر رہی ہے۔ اور اگر مخالف تنظیم میں انٹر پارٹی الیکشن میں اگر ان کے کٹر مخالف جو ہے مصطفیٰ کمال اگر ان کے چیئرمین منتخب ہو گئے اور بھاری اکثریت سے منتخب ہو گئے، تو مصطفیٰ کمال وہ ہیں کہ وہ ان کو جو پیپلز پارٹی کو جہاں وہ نشانہ بنائیں گے، یعنی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، یا مخالفین کو جو ایم کیو کے اور جو یہاں سیاسی طور پہ بھی کریں گے، تو وہ ان سے بھی لازمی، اگر جن سے الطاف حسین سے ان کا بڑا اختلاف ہے،
اور الطاف حسین سے اختلاف کر کے انہوں نے ایم کیو ایم میں سے نہیں بلکہ اپنی پی ایس پی جماعت بنائی تھی. اب دوبارہ وہ ایم کیو ایم میں جب مرج ہو گئی تو اب وہ ایم کیو ایم کے لیے اپنے شب و روز وقف کر دیے انہوں نے زندگی بقول ان کے. تو اب وہ ایم کیو ایم میں ہی اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اور اب وہ اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو وہ پھر بھرپور رکاوٹ تو وہ کہیں گے کہ جناب جب ہم یہاں کر رہے ہیں تو آپ الطاف حسین کو لانے کی کیا ضرورت ہے, الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے. تو ان حالات میں یہ بابر مرزا ایڈوکیٹ جیسے اور دوسرے جو ان کے حمایتی ہیں سیاستداں ایم کیو ایم کے اندر جو اس وقت انٹرا پارٹی الیکشن میں کہیں وہ ہار گئے تو وہ اور الطاف حسین کے حمایتی ہو جائیں گے, یعنی کہ خاموش رہتے ہوئے. اور تو پھر وہ حالات اس میچ پہ آ جائیں گے, ایک طرف یہ ملیں گے ایک طرف وہ. تو اب اس کو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہوگا کہ ایک جماعت کا لیڈر بالکل انہی کی جماعت کا الطاف حسین کی کٹر مخالف الطاف حسین کا وہ بالفرض محال مثال کو طور پر تصور کر لیا جائے وہ جیت کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی کہ جس کو پیا چاہے تو لازمی اس میں ایم کیو والے اس پاکستان والے سارے ہی پیا کے چاہنے والے ہیں, وہ پیا ان کو چاہتے. مگر اس میں بھی زیادہ جیسے 4 بچے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بچہ جو ہے باپ کا زیادہ چاہنے والا, باپ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے ماں باپ, تو لازمی اب یہ انٹر پارٹی ایکشن میں یہ ثابت ہو جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے, تو وہ تو وہاں ظاہر ہو جائے گا. مگر وہ جب ظاہر ہو کے اگر آ گئے جس کا مصطفیٰ کمال کا جو شعرا بج رہا ہے کہ بھائی وہ, تو پھر الطاف حسین کا یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں تو ان میں رکاوٹ مزید پیدا ہوگی یا کوئی درمیان کا راستہ نکال لے گی. کیا الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں یا بحال ہو جائیں گی, یا ہو سکتا ہے جب وہ چیئرمین منتخب ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں اگر جیسا کہ بتا رہے ہیں تبصرہ نگار جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں, تو الطاف حسین کو اگر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی نیم رضامند ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ راضی کر رہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی لڑاؤ والی سیاست نہیں کر رہی, اسٹیبلشمنٹ جاری ہے جو پاکستان کے مفاد میں سیاست کرے گا اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے. اور یہی سیاست جو ہے آنے والے دنوں میں الطاف حسین پاکستان میں کریں گے. اور یہ سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کو جو ماں کا درجہ رکھتی ہے بقول بابر مرزا ایڈوکیٹ کے, اس کو بابر مرزا ایڈوکیٹ کتنا باور کرانے میں کتنا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور عدالت کو بھی کتنا یعنی کہ وہ ثابت کر دیں گے کہ عدالت ان کو اجازت دے دے گی, جس کے تو زیادہ کبھی امکان ہے کیونکہ ایک مایا ناز وکیل ہیں وہ بابر مرزا ایڈوکیٹ. مگر جو ثالثی کا جہاں کردار ادا کر رہے ہیں وہ جن کے درمیان ان کو کتنا وہ اس پہ راضی کر سکتے ہیں ان کو, تو یہ تو بہرحال وقت بتائے گا. مگر کسی لو اور دو کی پالیسی پہ ہی ہوگا, کوئی ڈیل ہوئے بغیر کام نہیں ہوگا. اور ڈیل بھی ایسی ہوگی جو الطاف حسین کے وقار اور ان کے طرز سیاست کے لیے قابل قبول ہو, اور مہاجر اور ان کے لیے بھی قابل قبول ہو جنہوں نے الطاف حسین پہ پابندی لائی ہے. پھر یہ ڈیل ممکن ہوگی. لازمی ادھر بھی پاکستان کو مضبوط دیکھنے والی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اس وقت پاکستان میں وہ کسی ایسے خطرے سے دوچار نہیں کرے گی جو پاکستان میں کوئی آ کے انتشار پھیلائے یا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ. تو اگر یہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ الطاف حسین اب پاکستان میں ماضی والے الطاف حسین نہیں اور ریفائن ہو کے آئیں گے یا پاکستان کے مفاد میں بقول اسٹیبلشمنٹ کے, اور پھر بابر مرزا ایڈوکیٹ جیسے اور دوسرے جو عشرت العباد اور رؤوف صدیقی اور دوسرے جتنے رہنما ہیں جو در پردہ لوگ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں, تو اگر وہ سب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیکھیں کس پہ کون سی ڈیل ایسی ہوتی ہے جس میں باوقار طریقے سے الطاف حسین بھی سیاست کریں گے پاکستان میں ان فیوچر, اور موجودہ پاکستان بھی ہے. تو یہ کامیابی کا سہرا بہرحال بابر مرزا ایڈوکیٹ کو ہی جائے گا جو بابانگے دھل کہہ رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ اسی عدالت سے میں جو ہے الطاف حسین کو سیاسی سرگرمیاں دلواؤں گا اور ہیلو کی آواز ایک بار پھر آئے گی. تو دیکھیں آپ بھی دیکھیں, تو ہم نے تو جو حالات دیکھے جو دیکھتے ہیں اس پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں اور آپ کو ہم وقت پہنچاتے ہیں. تو بہرحال ہماری یہی ذمہ داری ہے, اور آپ دعائیں کریں پاکستان میں حالات پرامن رہیں, اور اسی طریقے سے آپ کی خواہشوں کے عین مطابق پاکستان میں جو اردو اسپیکنگ بالخصوص ان کی تنظیم کام کرے, جو بھی ہو ان کے مفاد میں کام کرے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.